سینیٹر صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ آپ مسلم لیگ نون پر دھاندلی کے الزامات آپ کی پارٹی لگاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سر انہیں دھاندلی کی ہوتی تو وہ جیت جاتے نا, وہ تو ہار گئے. میچ فکس ہو تو پھر کوئی جیت کے بھی ہارتا ہے, کوئی ہار کے بھی جیتتا ہے. تو یہ اسی طرح کے الیکشن ہے جیسے 2024 کے الیکشن تھے, یہ اسی طرح کے الیکشن ہے جیسے 2018 کے الیکشن تھے. الیکشن میں لوگ تو آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں, مگر اس کے بعد گنتی کوئی اور کرتا ہے, گنتی جو رزلٹ ہے وہ کوئی اور دیتا ہے. تو اسی سے ملتا جلتا رزلٹ ہے جو 2024 میں تھا, اسی سے ملتا جلتا جو 2018 میں تھا. کسی دن ایک پارٹی جو اگر وہ محبوب ہوتی ہے وہ آپ کی وہ جیت جاتی ہے, دوسرے دن وہ محبوب بدلی ہو جاتا ہے تو دوسری پارٹی جیت جاتی ہے جو بدلا ہوا محبوب ہوتا ہے. تو اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. دیکھیے کوئی ایسی آئیڈیل صورتحال ملک میں نہیں تھی کہ جس کو مانتے ہوئے, جس کو جانتے ہوئے ان کو جی بی میں کوئی بہت زیادہ ووٹ کیا جاتا. صبح بلوچستان میں دیکھ لیجیے, صبح بلوچستان سارا ڈسٹرب ہے, اس میں ایون موومنٹ جو ہے نا وہ اس وقت آسان نہیں ہے, انہی کی گورنمنٹ ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سندھ میں دیکھ لیجیے, سندھ میں بھی کچے اور پکے کے ڈاکو ہیں. اس کے بعد انہی کو ووٹ دینا. آزاد کشمیر کے کل کے حالات دیکھ لیجیے. تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیجیے, بھلے وہاں پی ٹی آئی ہے مگر بہرحال جو ہے وہ اوورآل تو جو سینٹر میں لوگ ہیں وہ ان کے اوپر وہ بھی الزام ان پہ بھی جاتا ہے. تو جب اس طرح کے حالات میں کسی پارٹی کا اس طرح کے نتائج جانا اس کی فیور میں, تو یہ بذات خود سوالات کھڑے کر دیتا ہے. تو ٹھیک ہے, سر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اتنا بڑا دل کیسے انہوں نے کر لیا؟ کیونکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دیامر ہے, غزر ہے, وہاں پر ظاہر روایتی طور پر جے یو آئی کا ووٹ بینک آپ لوگوں کا بڑا زبردست ہے, بڑا مضبوط ہے. حاجی رحمت خالق ہیں, مفتی ولی الرحمان ہیں, ان جیسے بڑے ناموں کے باوجود اگر دیامر 1 ہے, دیامر 3 ہے. جی سر, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کیسے پارٹی ہار گئی؟ پارٹی بس پارٹی کو ہرا دیا. پارٹی کو تو اسی طرح سے ہرایا جاتا ہے نا. دیکھیے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو کس کی ہو رہی ہے؟ جے یو آئی کی ہو رہی ہے. 18 سے لے کے آج تک جو ہے نا وہ حالات جو ہے نا وہ ہمارے خراب ہے. ہمارے جو ہے نا وہ لیڈرشپ اور ورکر جو ہے نا وہ مارے جا رہے ہیں, کام نہیں کرنے دیا جا رہا. جیسے ہی ہم کسی جلسے پہ جاتے ہیں تو وہ اس جلسے کے لیے جو ہے فوراً جو ہے وہ معاملات جو ہے یا تو دھمکیوں تک پہنچ جاتے ہیں, یا پیٹرول جو ہے 900 روپے جو ہے نا لیٹر مل جاتا ہے. ان علاقوں میں جہاں ایرانی پیٹرول دستیاب تھا وہاں سے ایرانی بھی غائب ہو جاتا ہے اور پاکستانی بھی غائب ہو جاتا ہے. وہاں پہ نیٹ بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے حالات ہیں ہمارے ساتھ. اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا جہاں پہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الیکشن اس قسم کے اگر ہونے ہیں تو آیا اس میں پارٹیسپیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے.